شادی کی پہلی رات ہی میں نے اپنی بیوی کو اسٹور روم میں بند کر دیا اور ساری جگہ یہ بات پھیلا دی کہ وہ اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی اور اپنے سسر کو خوب شرمندہ کیا کہ تیری بیٹی کسی کے ساتھ منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ میں جب بھی اسے ملنے جاتا تو وہ بہت آرام سے اسٹور روم میں رہا رہی ہوتی۔ ایک بار آدھی رات کو اسے ملنے گیا تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ وہ تو میری بیوی کے میرا نام احمد ہے، میری عمر 15 سال تھی۔ میرا باپ ایک شرابی تھا جو گھر میں ایک پیسہ بھی نہ دیتا تھا۔ میری ماں دوسروں کے گھر میں کام کرتی تھی اور ان پیسوں سے مجھے پڑھا رہی تھی۔ ایک دن میری ماں بہت بیمار ہو گئی اور میں نے میرے باپ سے کہا کہ کہیں سے دوائی کے پیسے لے آئے۔ بابا نے نہیں تو ماں مر جائے گی۔ میرے باپ نے مجھے کہا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے گھر میں جو سامان بھی تھا اسے قابل لگا، اسے بیچے جا سکا۔ اس کے بیچ کے میں پیسے لے کر واپس آ رہا تھا۔ سوچا تھا کہ ماں کو ساتھ ہسپتال لے جاؤں گا۔ میرے باپ نے مجھ سے پیسے چھین لیے اور مجھ سے وہ پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں بہت رو رہا تھا اور پریشان تھا۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں جس گھر میں کام کرتی ہوں تو اس گھر میں چلا جا اور کچھ پیسے ادھار لے آ تاکہ میرا علاج ہو سکے۔ میرے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا جب میں اس گھر میں پہنچا۔ میرے دروازے پر دستک دینے سے اور چوکیدار سے بحث کرنے کی آواز سے وہ سیٹھ جاگ گیا، کیونکہ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ باہر آیا اور چلانے لگا، اس وقت کون ہے جو تنگ کر رہا ہے مجھے؟ میں آگے بڑھا اور کہا کہ سیٹھ صاحب، میری ماں آپ کے گھر کئی سالوں سے کام کر رہی ہے۔ آج وہ بہت بیمار ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ برائے مہربانی مجھے 5000 روپے ادھار دے دو، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ سیٹھ نے میری بات سن کر انسنی کر دی۔ اس بات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی اسے کہ کسی کی جان جا رہی ہے۔ وہ تو بس اسی بات پر غصہ تھا کہ میری نیند کیوں خراب کر ڈالی۔ اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس گھر سے نکال دیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس گھر کے باہر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے کالے سیاہ تھے اور بال بھی کالے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر میری طرف آئی۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ تو میں نے اس کو ساری کہانی بتا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ سیٹھ تمہاری مدد نہیں کرے گا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں جو تم رکھ لو، تمہاری ماں کی زندگی بچانے میں کام آئیں گے۔ میں سمجھ نہ سکا میں اس عورت سے پیسے لوں یا نہ لوں، پر میری ماں کی تو زندگی کا سوال تھا۔ پیسے لے کر گھر کی طرف بھاگا، لیکن میں نے دیر کر دی۔ میری ماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اگر وہ سیٹھ مجھے پیسے وقت پر دے دیتا تو میری ماں اس دنیا میں ہوتی۔ میری ماں کی جان لی تھی، وہی میری جان کا قاتل تھا، لیکن میں اس وقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا اور میں اکلوتا رشتہ بھی اس دنیا میں چلا گیا تھا۔ میرا باپ مجھے اس دنیا کے بعد سے کبھی دکھائی نہیں دیا اور 2 ہفتوں کے بعد پتہ چلا کہ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے وہ ریل کی پٹڑی پر مرا ہوا ملا۔ میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور کوشش کی کہ میں ایک بڑا انسان بن سکوں۔ میں نے دن رات بہت محنت کی اور بالآخر ایک بڑی کمپنی میں نوکری کر لی۔ کچھ سال کی محنت کے بعد میں نے وہ کمپنی خرید لی اور اب میں بھی ایک سیٹھ بن گیا۔ میں نے اس سیٹھ کے گھر اپنا رشتہ بھیجا جو اس نے اپنی بیٹی کے لیے جنسی خوشی قبول کر لیا، کیونکہ میں اب دولت والا تھا اور دیکھنے میں بھی حسین۔ اس کی بیٹی کا نام ایمن تھا، وہ بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت تھی۔ ہماری شادی 4 ماہ کے اندر ہو گئی۔ ایمن دلہن بنی میرے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے کہا کہ میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا کچھ دکھانا ہے۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں اسے کوئی تحفہ دینے والا ہوں، پر میں اس اپنے گھر کے اسٹور روم میں لے آیا اور اسے وہاں چھوڑ دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا تو وہ بولی مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو تم نے کہا آج سے تم یہیں رہو گی۔ وہ حیران و پریشان ہو گئی کہ آخر میں اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی میرا قصور کیا ہے؟ تو میں نے اسے اتنا کہا کہ تمہارا وہ یہ ہے کہ تمہیں گھمنڈ اور بے رحم آپ کے باپ کی بیٹی ہو۔ 2 گھنٹے بعد میں نے اپنے سسر کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی تو شادی کی پہلی رات ہی بھاگ گئی۔ یونس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگا میرے گھر آیا۔ وہ شرمندہ ہوا کہنے لگا ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو سیٹھ صاحب کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میرے لیے لڑکیوں کی کیا کمی تھی؟ 1000 رشتے تھے میرے لیے، پر میں نے آپ کی بیٹی کو ترجیح دی اور میں آپ کے اور منہ پر کالک ملا کر نہ جائیں کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہ تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی۔ اب آپ کی بھی عزت خراب ہو گئی اور میری عزت تو ویسے ہی لوٹ گئی ہے۔ میں نے یونس کو بہت شرمندہ کیا، یہی اس شرمندے کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا اور میرا اس سے انتقام تھا۔ اس کا سارا روپ دبا دب بیٹھ گیا اور وہ بڑا ہی خطرناک دکھنے والا آدمی تھا۔ آج پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج میرے دل کو سکون ملا۔ وہ پھر چلا گیا اور بہت زیادہ بیمار رہنے لگا۔ اس نے اپنی بیٹی کی غلطی کا بہت اثر لیا اور صدمے میں آ کر اپنی طبیعت خراب کر لی۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ پھر میں نے اپنے گھر میں کچھ بہت عجیب ہوتا ہوا دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کو اب یوں ہی رکھنا تھا،
جب تک کہ اس کا باپ صدمے اور بیمار سے نہ پڑ جاتا۔ اس کے بعد میں نے اس لڑکی کا کیا کرنا تھا میں نے ابھی نہیں سوچا تھا۔ ایک دن جب میں اسے کھانا دینے لگا تو میں نے دیکھا کہ اس کے قدموں پر تازہ مٹی لگی ہوئی تھی، جیسے وہ باہر آئی ہوئی ہے۔ اسٹور روم میں مٹی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا اور یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں۔ میں حیران رہ گیا، پر میں نے اس سے پوچھا نہیں۔ یوں تو اسٹور روم میں قید تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میں کھانا دیتا تو کھا لیتی اور مجھ سے کوئی سوال بھی نہیں کرتی، لیکن ہر روز ہی اس کے قدموں پر مجھے مٹی نظر آتی اور اس کا غیر معمولی رویہ مجھے سوالوں میں الجھا دیتا۔ میں نے سوچا کہ اسٹور روم کے دروازے پر بیٹھنے کے لیے ایک پہرے دار رکھ لیتا ہوں تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکے۔ میں نے ایک 15 سالہ لڑکے کو اس کے نام کے لیے چھوڑ دیا اور اس طرح کا کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اسٹور روم کے اندر نہیں جائے گا، صرف دروازے پر ہی بیٹھ جائے گا اور لڑکی پر نظر رکھے گا۔ اس نے کہا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اگلے دن پھر اس لڑکی کے قدموں تلے زمین مٹی لگی ہوئی تھی اور وہ نظر بھی چرار ہو رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تم نے نظر رکھی تھی کہ یہ کہیں جاتی تو نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں پوری رات نہیں سویا ہوں مالک، میں تو اس کو ہی دیکھتا رہا، یہ تو اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں۔ پھر میں نے اس کے قدموں تلے سے پر تازہ مٹی کیسے لگ گئی؟ کیا وہ کوئی چڑیل ہے یا جن جو خود ہی کمرے سے باہر نکل جاتی ہے؟ تم نے ٹھیک سے کام نہیں کیا ہوگا، یہ سب تمہاری غلطی ہے۔ میں نے اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیا۔ ایک دن میں اپنی بیوی کو کھانا دینا بھول گیا اور سوچا کہ آج بھوکی ہوئی رہے گی تو اچھا ہے۔ پورا دن اس طرح گزر گیا کہ اگلے دن کی رات آ گئی۔ مجھے اسے کھانا تو کھلانا ہی تھا۔ اگر وہ مر جاتی تو میرے ذمے ہی اس کی موت لگ جاتی۔ میں کھانا لے کر اسٹور روم کی طرف گیا اور جیسے ہی میں نے اسٹور روم میں قدم رکھا تو میری جیسے روح فنا ہو گئی۔ اس اسٹور روم میں مجھے ایک سایہ نظر آیا، جیسے وہاں کوئی تھا جسے میری بیوی باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ شخص وہاں سے بھاگ گیا اور میری بیوی بھی کچھ پریشان آنے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح آگے بڑھا۔ کون تھا یہاں پر؟ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ بتاؤ مجھے، کہاں سے تم نے اس شخص کو اندر آنے کا راستہ دیا؟ کیسے تم یہاں سے باہر جاتی ہو؟ بولو بولو، سب کچھ بتاؤ مجھے، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، میں سب جانتا ہوں، میں اور جانتا چاہتا ہوں۔ میرا اتنا کہنا تھا، حالانکہ میں بہت غصے میں تھا، پر میری بیوی اچانک ہنسنے لگی۔ میں حیران ہو گیا کہ آخر یہ لڑکی کیا ہے، کیا چاہتی ہے اور ایسے موقع پر کیوں ہنس رہی ہے۔ میں تمہیں سب بھی تبھی بتاؤں گی جب تم مجھے اس جگہ سے نکالو گے اور میرے باپ سے بھی یہ بات کہو کہ میں بھاگی نہیں ہوں بلکہ تم نے مجھے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اچھا تو تم اپنے باپ کی زندگی بچانا چاہتی ہو، پر میں تو تمہیں کبھی یہاں سے نہیں نکالوں گا جب تک تمہارا باپ مر نہیں جاتا۔ تم یہاں سے باہر نہیں ہو جاؤ گے یا کسی اور کو یہاں بلاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر دراصل مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہو۔ وہ جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور میرے دماغ میں یہی تھا کہ اس کے باپ کے مر جانے کے بعد میں اسے نکال لوں گا اور اپنے ساتھ ہی رکھوں گا۔ میرے اس لڑکی پر اور کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ میری دشمنی اس کے باپ کے ساتھ تھی، اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن یہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ یہ پہلے دن ہی تو نہ ڈر رہی تھی اور نہ پریشان تھی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چاہتی کیا ہے اور وہ شخص کون تھا جو مجھے دیکھتے یہاں سے غائب ہو گیا، اور غائب ہوا بھی تو کہاں غائب ہوا؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں نے یہ گھر خود خریدا تھا اور یہ دیکھ کر ہی خریدا کہ ایک اس کے ساتھ ایک اسٹور روم بھی تھا جو کہ گھر کے پچھلے سائڈ پر تھا۔ یہ گھر پرانے زمانے کا ضرور تھا لیکن بہت اچھی حالت میں تھا اور اسٹور روم میں کوئی مٹی نہیں تھی، جبکہ اس لڑکی کے قدموں پر روز مٹی لگی ہوتی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور مجھے کال آئی کہ میرے سر کی حالت بہت خراب ہو گئی، وہ ہسپتال میں ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا، میرے دل کو جیسے سکون مل گیا۔ میں ہسپتال گیا تو میرے سر ICU میں تھے۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ ان کے پاس وقت کم ہے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے بتانے لگا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ میری بیوی کو شادی کے 8 سال بعد ہی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ دن رات وہ بہت پریشان رہتی، روتی رہتی تھی۔ میرے پاس بہت دولت تھی لیکن میری دولت سے میں اس کے آنسو صاف نہیں کر پا رہا تھا۔ ہم پر ہماری خاندان کا بہت دباؤ تھا۔ میری ماں میری دوسری شادی کروانا چاہتی تھی لیکن میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی کو گود میں ایک پیاری سی بچی تھی۔ میں نے فوراً پوچھا یہ کہاں سے آئی ہے تو کہنے لگی کہ یہ مجھے قریب کے پارک میں ملی ہے، اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے کہا یہ کسی اور کی بیٹی ہے اور جسی کی بھی ہے اس کو تلاش کر رہے ہوں گے، ہم پولیس کو خبر کر دیتے ہیں، اس بچی کی گمشدگی کی رپورٹ کرواتے ہیں، کوئی اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔
ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی صدمہ نہ دیں۔ میں مجبور ہو گیا اور ہم نے اس بچی کو بیٹی بنا لیا، اسے پالنے لگے۔ پر جب سے وہ بچی ہمارے گھر میں آئی تھی، ہمارے گھر میں کچھ عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ وہ بچی ضرورت سے زیادہ بجتی تھی اور بہت کم عمر میں ہی بہت بڑی بڑی باتیں کرتی۔ میری بیوی اس دنیا سے جب گئی تو اس بچی کی 15 سال عمر تھی۔ میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ میری بیوی کو ہوا کیا تھا۔ وہ اچانک ہی اپنے کمرے میں مردہ حالت میں ملی تھی، جبکہ رات کو اپنے کمرے میں اچھی بھلی سوئی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دیکھا اور مجھے دیکھتے ہی بوڑھی عورت وہاں سے بھاگ گئی۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کو اس بڑھیا کے ساتھ کئی دفعہ دیکھا۔ میں نے اس لڑکی کی پرورش اپنی بیٹی کی طرح کی۔ میں نے اسے بہت پیار سے پالا، لیکن جب بھی کچھ اس کی مرضی کے خلاف ہوا تو مجھے نقصان ہوا۔ تمہارا رشتہ اس کے لیے آنے والا پہلا رشتہ تھا، اس لیے میں نے بہت جلدی میں یہ رشتہ کر دیا۔ کہاں بھاگ گئی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن میری بیٹی باقی بیٹیوں جیسی نہیں ہے، وہ کچھ الگ ہی انسان ہے۔ بھاگنے کا تعلق ضرور اس عورت کے ساتھ ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بھاگ کر اس کے پاس گئی ہے۔ تم اس عورت کو تلاش کرو تو شاید تمہیں میری بیٹی بھی مل جائے گی۔ میرے سسر نے اتنا کہا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ میں ہسپتال سے باہر آیا تو میں نے اسی بوڑھی عورت کو ایک بار پھر دیکھا۔ میں نے اس کو اس وقت دیکھا تھا جب میں اس شخص سے پیسے مانگنے آیا تھا، اور آج وہ ہسپتال کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی طرف گیا تو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اور پھر کہنے لگی، کیسے ہو؟ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ تمہیں زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران و پریشان رہ گیا۔ اس کو میری حالت کا کیسے پتہ؟ مجھ سے سب پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ آگے آگے چلنے لگی اور میں پیچھے پیچھے۔ وہ محلے کے ایک پارک میں جا کر رک گئی اور میں بھی وہیں پر کھڑا گیا۔ رات کا وقت تھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بولی، میں اس بچی کو اس سیٹ کی دہلیز پر چھوڑ کر گئی تھی۔ میں ایک نہایت ہی غریب عورت تھی، میرے پاس اسے پالنے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ سیٹ کی بیوی اس سے بہت پیار کر رہی ہے اور بہت ناز نخرے میں اس کو پال رہی ہے تو میں اسے واپس لینے نہیں آئی، لیکن ممتا کے ہاتھوں دور ہو کر میں نے اپنی بیٹی کو سب کچھ بتا دیا کہ میں اس کی ماں ہوں، لیکن اسے میرے ساتھ یہ عیش و آرام نہیں ملے گا۔ یہ بات جان کر کہ وہ میری بیٹی ہے اور وہ اس کا سوتیلے ماں باپ ہے، تب سے وہ ان میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اس لیے میں نے اسے بتایا کہ اسے اسی گھر میں رہنا ہوگا۔ وہ اکثر چھپ کر اسے ملا کرتی تھی اور اس کو سمجھاتی تھی کہ تم نے زندگی میں کیسے جینا ہے، تم نے اس خاندان کی ساری جائیداد اپنے نام کرنی ہے۔ اسے باپ کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں ہے کیونکہ اب وہی ساری جائیداد کی مالک ہے، لیکن وہ لڑکی تم سے محبت کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ لڑکا پسند ہے اور میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن تم نے اسے اسٹور روم میں بند کیا۔ میں سب کچھ جانتی تھی، میں ہمیشہ اس پر نظر رکھتی تھی۔ میں نے اور اس نے مل کر اس اسٹور روم سے باہر نکلنے کا ایک راستہ بنایا تھا۔ جب تم سو جاتے تو وہ نکل کر میرے پاس آ جاتی، لیکن وہ اپنے باپ کے پاس نہیں گئی کیونکہ اس کے باپ کے مر جانے میں ہی اس کا فائدہ تھا۔ میں گھبرایا ہوا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں سوچتا جا رہا تھا کہ کیسے اسٹور روم تک جاؤں گا، کس منہ سے اسے معافی مانگوں گا۔ بس میں نے سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو آزاد کر دوں گا، لیکن جب میں اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ تو حال میں بیٹھی تھی، کیسے نکلی، اور اگر وہ پہلے ہی نکل سکتی تھی تو اب تک میرے ساتھ یہ گیم کیوں کھیل رہی تھی؟ میں حیران کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اتنے حیران کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے تم سے شادی اس لیے کی کیونکہ تم مجھے اچھے لگے تھے، لیکن تم نے مجھ سے شادی محض اپنی دشمنی کے لیے کی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اچھی بیوی بن کر تمہارے ساتھ رہوں گی، لیکن تم تو ایک دشمنی کے غلام انسان نکلے۔ میں چاہوں تو ابھی تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہوں۔ بولو تم نے میرے ساتھ کیوں ایسا کیا؟ ایسے بھی کیا دشمنی تھی تمہاری؟ کیا تم نے مجھے استعمال کیا؟ میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے ایک بات کی جو بات سن کر میری آنکھیں کھل گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے بدلہ لینے کو ترجیح دی اور ساری زندگی اس کام میں لگے رہے۔ اگر تم بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کو ترجیح دیتے تو تمہیں اللہ نے اتنا دینا تھا کہ تم سنبھالنا نہیں جانتا، پر اب تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم بھی نہیں جانتے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے معاف نہیں کرے گی، پر اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں مزید حیران ہو گیا۔ وہ میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارا نکاح میں ہوں، جو ہوا اسے بھول جاتے ہیں۔ تم نے اپنا بدلہ لے لیا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اگر میں تمہیں معاف کرنے کا سبق پڑھا رہی ہوں تو کیا میں خود اس پر عمل نہیں کروں گی؟ میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن تمہیں اپنے دل سے ساری نفرت اور دشمنی نکالنی ہوگی۔ میری آنکھیں بھر آئیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاف کرنا اتنا آسان ہوتا ہے۔ اب میں اپنی بیوی ایمن کے ساتھ جنسی خوشی زندگی بسر کرتا ہوں۔ وہ واقعی ایک عام انسان جیسی نہیں ہے،
کیونکہ وہ ایک بہت بہادر انسان ہے، وہ ایک بہت اچھی بیوی ہے۔ ہم ہر مہینے یونس صاحب کی قبر پر جاتے ہیں اور نیاز بانٹتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو کیا غلط کیا، مجھے اپنا نصیب اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔